بھارت 40 سال سے افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ بھارت غداروں کی مدد کرتا ہے۔ بھارت کے افغانستان میں 20 بڑے پروجیکٹ، بھارت جس کے اپنے ہاں باتھ روم نہیں ہے، اس نے کابل میں 5 ٹوائلٹ اور سینیٹیشن کمپلیکس تعمیر کروائے ہیں۔ سلما ڈیم بھی افغانستان کو بھارت کی طرف سے ہی ملا ہے۔ زرنج دلارام روڈ افغانستان کو چاہ بہار تک رسائی دیتا ہے۔ سی پیک کو کاٹنے کی اس سے بڑی کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب بھارت خیرات یا دوستانہ پروجیکٹس کے طور پر کر ہی نہیں رہا۔ یہ افغان سیٹ اپ میں مداخلت پاکستان مخالفت میں ہو رہا ہے کہ بھارت کو اب افغانستان سے اپنا نیٹ ورک سمیٹنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ بھارت افغانستان میں امن کیوں نہیں چاہتا اور کیسے افغانستان کو بیس بنا کر بھارت خصوصاً پاکستان اور خطے کے امن کو تار تار کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ ہم اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور بھارت کے افغانستان میں 20 بڑے پروجیکٹس، 20 بڑی سرمایہ کاریوں اور 20 بڑے احسانات کے بارے بتائیں گے جس کے بوجھ تلے افغان حکومت اور عوام دبے ہوئے ہیں۔ بھارت سوویت یونین کے خاتمے کے وقت سے ہی افغانستان میں متحرک ہے اور خطے کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ افغان طالبان میں دراڑ اور افغان کرپٹ حکومتوں کا بھارت ہمیشہ سے ہی خیر خواہ رہا ہے۔ بھارت کی حامد کرزئی، اشرف غنی اور عبداللہ پر نوازشات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور ان کا بغض پاکستان کے لیے سب پر عیاں ہے۔ کلبھوشن نیٹ ورک اور بلوچستان میں فراریوں کے سر پر دستے شفقت رکھنا بھی بھارت کا پرانا پلان ہے، لیکن اب بھارت دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھارت نے بدامنی کا منصوبہ کل بنایا ہے اور وہ آج پکڑا گیا، بلکہ بھارت دہائیوں پر محیط نفرت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور امریکہ کا آلائے کار بنا ہوا ہے، بلکہ آلائے خاص بنا ہوا ہے۔ ایشیا میں چین کے سر پر بھارت کو چوکیداری کے لیے امریکہ کی طرف سے بٹھایا گیا ہے، اور اب جب امریکہ افغان جنگ ہارنے کے بعد افغانستان سے انخلا پر مجبور ہے، تب افغان طالبان کا بھارت کے منہ پر زوردار تماچا یہ بات واضح کرتا ہے کہ بھارت کو اب افغانستان سے اپنا نیٹ ورک سمیٹنا ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں میں جب افغانستان امریکہ نواز قوتوں اور امریکی شکنجے سے آزاد ہوگا، تب وہاں اس چال باز اور مکار بھارت کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ افغانستان کو پاکستان کے خلاف اپنا مورچہ سمجھ کر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں نفرت کی آگ سلگانے والے بھارت کو افغانستان کے راستے پاکستان میں ہوتی دہشت گردی اور پاکستان میں پھیلائی گئی بدامنی کا بھی اب حساب دینا ہوگا۔ لیکن اس تمام امر میں امید کی ایک کرن یہ نظر آتی ہے، یہ وقت یہ بتلاتا ہے اور افغان طالبان کے بیانات یہ زور زور سے چیختے چلاتے اعلان کر رہے ہیں کہ افغان طالبان امن اور امریکی انخلا کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ خطے کے لیے خوش آئند ہے اور یقیناً اس عمل میں افغان طالبان ناکامی نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے منافقانہ کردار کو محمد عباس استنگزئی نے بے نقاب کیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عباس استنگزئی یہ کہتے ہیں کہ بھارت 40 سال سے افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے، دنیا سب جانتی ہے لیکن پھر بھی چپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بھارت غداروں کی مدد کرتا ہے اور ہمیشہ کرپٹ گروپ کے بھارت کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ طالبان رہنما نے بھارت کو واضح انداز میں یہ پیغام دیا کہ بس اب بہت ہو گیا، افغانستان میں اب منفی کردار چھوڑیے، مثبت کردار ادا کیجیے، لیکن بھارت پھر بھارت ہی ہے نا، کہاں باز آئے گا؟ عباس استنگزئی کے بیان کے بعد اب یہ بیان پاکستانی میڈیا، انڈین میڈیا اور دیگر بین الاقوامی ٹی وی چینلز، اخبارات نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے، اور یقیناً یہ بھارت کے لیے شرم کا مقام ہے، لیکن اگر تھوڑی سی شرم کہیں کسی کونے کوچے میں باقی ہو۔ بھارت نے افغان جنگ کو مسلسل آگ فراہم کی ہے اور ہر گزرتے دن وہاں بڑی سے بڑی سرمایہ کاری کی ہے، افغان حکومت کو اپنے احسان کے بوجھ تلے دبایا ہے اور افغان حکومت کو افغان عوام کے سامنے فیس سیونگ کا موقع دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک بھارت افغانستان میں $12 بلین سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ بھارت نے کابل کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا تحفہ دیا ہے۔ سلما ڈیم بھی افغانستان کو بھارت کی طرف سے ہی ملا ہے
जिसे भारत अफगान दोस्ती डैम के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन की काबुल में तामीर, अफगान नेशनल ज़रई साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का क़याम, चमतला पावर सब स्टेशन काबुल, कंधार क्रिकेट स्टेडियम, अफगान सरकारी टेलीविज़न की मुल्क भर में नशरियात बढ़ाने का एहसान, और यही नहीं, भारत जिसके अपने यहाँ बाथरूम नहीं है, वही भारत जिसके अपने यहाँ 732 मिलियन लोग शौचालय से महरूम हैं, उसने काबुल में 5 टॉयलेट और सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स तामीर करवाए हैं। ये सब भारत खैरात या दोस्ताना प्रोजेक्ट्स के तौर पर कर ही नहीं रहा, इसका सबको पता है। अफगानिस्तान को भी, भारत को भी, पाकिस्तान को भी। ये अफगान सेटअप में मुदाखलत और पाकिस्तान मुखालिफत में हो रहा है। भारत, अफगानिस्तान और ईरान के लिए इंतहाई अहम, ये तीनों दोस्त मुल्क, और इसके लिए इंतहाई अहम ज़रंज दिलाराम रोड की तामीर, ये वही रोड है कि जिसकी तामीर से अफगान ट्रांजिट का पाकिस्तान पर इन्हिसार कम हो जाता है और ईरान पर इसका दारोमदार बढ़ जाता है, यानी पाकिस्तान की मुकम्मल काट करने का प्लान है। ये रास्ता अफगानिस्तान को चाहबहार तक रसाई देता है। इस तोहफे से इस रसाई को आसान बनाया गया है और सी पैक को काटने की इससे बड़ी कोशिश क्या हो सकती है। बहरहाल ये चाहबहार वही है जहां से कुलभूषण यादव उठे, यहां से मजीद भी नाकाम सिपाहियों को परवान चढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान नफरत का एक और सबूत ये देखिए कि भारत ने अफगानिस्तान को शाहतूत डैम मुकम्मल करके दिया है। ये डैम कोई आम डैम नहीं है, बल्कि इससे दरियाए काबुल का पानी महफूज होता रहेगा और फिर वहां से पाकिस्तान के पानी को काटा जाएगा। यानी पाकिस्तान के पानी को काटने की भारतीय कोशिशें, साजिशें सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, अफगानिस्तान से भी पानी के कटाव को मुमकिन बनाया जा रहा है। आगे बढ़िए। भारत ने काबुल को ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए सैकड़ों बसें फराहम की हैं। अफगान फौज पर भारत का 285 285 मिलिट्री व्हीकल्स, Mi-25 और Mi-35 का भारतीय तोहफा अफगान एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल है। यानी पूरी की पूरी अफगान फौज भी भारत के एहसान तले दबी हुई है और कहती है जो हुक्म मेरे आका। अफगानिस्तान की पब्लिक अस्पतालों के लिए भारत ने 10 एम्बुलेंस तोहफा दी हैं, जदीद तरीन एम्बुलेंसेज हैं। अफगान नेशनल एयरलाइन के लिए एयरबस एयरक्राफ्ट भी भारत का अफगानिस्तान पर एहसान है। यानी कि अफगानिस्तान भारत का बगल बच्चा है, आपको जो मुश्किल आएगी हम वो पूरी करेंगे। यही नहीं, अफगानिस्तान में जो बच्चे हाई प्रोटीन बिस्किट खाते हैं वो भी भारत फराहम करता है। भारत अफगानिस्तान रेड क्रिसेंट को भी फंड्स दे रहा है। 5 अफगान शहरों में भारत अपने मेडिकल मिशन के जरिए मुफ्त दवाइयां और कंसल्टेशन फराहम कर रहा है। यानी ये भी एक और एहसान। आगे बढ़िए। अफगान पब्लिक सर्विस अफसरान की ट्रेनिंग, जी हां, ब्यूरोक्रेसी में भी भारत घुस आया है और पुलिस के महकमे में भारतीय मुदाखलत भी ऑन रिकॉर्ड है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब फौज पे इतने एहसान हैं तो पुलिस क्या चीज है। आगे देखिए कि अफगान तालिब इल्मों को भारत की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स और अफगान नौजवान नस्ल के लिए मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज के जरिए अफगान नस्ल को भारत अपने शिकंजे में कस रहा है। टेली एजुकेशन कोर्सेज भी इसी सिलसिले की ही एक कड़ी है। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने अफगान क्रिकेट बोर्ड को अपने देश के तमाम स्टेडियम्स अफगान होम ग्राउंड के तौर पर पेश कर रखे हैं। यानी अफगानिस्तान में अमन नहीं, गैर मुल्की टीम्स आकर खेलना नहीं चाहती तो आइए, हमारे यहाँ आइए, कोई खर्चा नहीं, आपका अपना ही घर है। ये चीदा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सामने रखे हैं। अफगानिस्तान में किस तरह भारत ने पैसा बहा रखा है। अब आप अंदाजा लगाएं कि आपके घर में खाना जंगी हो, घर का एक एक फर्द एक दूसरे के खिलाफ हो, फिर एक पड़ोसी अचानक से खैरख्वाह बनकर उभरे, आपके घर के एक एक फर्द को उसकी ज़रूरत, उसकी मर्जी और उसकी मंशा के मुताबिक चीज़ फराहम करे और आहिस्ता आहिस्ता हर फर्द उसका मकरूज हो जाए, उसके एहसान के बोझ तले दब जाए। घर में सब एक दूसरे से लड़ रहे हों और सब एक ताकत के कंट्रोल में भी हों। क्या दिलचस्प बात है। लेकिन क्या ये अजीब हंगामा होगा कि जिसे काबू करना आपके दोस्त, रिश्तेदार और खैरख्वाह किसी के भी बस में नहीं रहेगा। अफगानिस्तान में जंग में उलझी हुई अफगान हुकूमत को भारत सरकार ने बहुत अच्छे से काबू कर रखा है। आइंदा इंतखाबात के लिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अफगान हुकूमत के सर पर चढ़ाती है। अफगान हुकूमत को या अफगान पॉलिटिकल पार्टीज को नारा लगाने का मौका मिल जाता है, अपनी इलेक्शन कैंपेन तगड़ी करने का मौका मिल जाता है।
افغان طالبان میں گروپ بندی کے ذریعے افغان جنگ کو رواں رکھنا اور اپنے سب سے بڑے خیر خواہ کے جنگی کاروبار اور اثر و رسوخ کو افغانستان کے طول و عرض پر پھیلانا اور افغان نسل کے دل میں خیر خواہ پڑوسی کے لیے دل میں نفرت بھرنا، اور سب سے بڑا ظلم تو یہ کہ ان سے ان کا بنیادی حق امن چھین لینا، افغانستان میں امن قائم ہی نہ ہونے دینا، یہ وہ بھارتی پلان ہے کہ جس کے تابع وہاں کے حکمران بھی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے عوام بھی۔ یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت اکثر اوقات پاکستان کے بارے میں زہر اگلتی ہے، الٹے سیدھے بیانات دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان نے بھی امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت کو، افغان کرپٹ مافیا کو اب منفی کردار چھوڑ کر مثبت کردار ادا کرنے کا کہہ دیا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، جو کرنا تھا کر لیا، آگے بڑھتے ہیں، یہاں امن ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک خاموش پیغام ہے امریکہ کو بھی کہ وہ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ سے اوپر اگر اپنی سلامتی اور مفاد عزیز رکھتا ہے تو امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے بھارت کی ان گھٹیا سازشوں کو روکنا ہوگا، را اور این ڈی ایس کے نیکسس کو توڑنا ہوگا، ورنہ اب تک امریکہ نے افغانستان میں جنگ لڑتے ہوئے جو نقصان اٹھایا ہے، اگر بھارت کو نہ روکا تو اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ افغانستان کا امن اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے امن سے پورے خطے میں امن آئے گا تو آپ اپنے دوست بھارت کو روکیے، بھارت کو لگام ڈالیے اور بھارت خود بھی احساس کرے۔ 332 ملین لوگ آپ کے ہاں باتھ روم نہیں جا سکتے، آپ کابل میں باتھ روم بنا کر دے رہے ہیں۔ آپ کے اپنے ہاں کرکٹ میں جو فکسنگ ہوتی ہے آپ اسے روک نہیں سکتے، آپ اپنے اسٹیڈیمز ہوم گراؤنڈ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کچھ سوچ بچار کیجئے، کوئی اچھے سفارتکار اگر آپ کے ہاں باقی رہ گئے ہیں، اگر آپ نے ان کی زباں بندی نہیں کی تو انہیں بٹھائیے اور اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کیجئے۔ دیکھیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے عوام کو کرونا جہاد، مسلمان کرونا پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو ٹی وی پر بلا کر ذلیل کرنے اور کشمیر پر ظلم و بربریت، افغانستان کو قابو کرنے جیسے اوچھے گھناؤنے گھٹیا ہتھ کنڈوں میں انوالو رہیں گے، یا آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، شوچالیہ بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر نکالنا چاہتے ہیں؟ ذرا آپ سوچئے، غور کیجئے، اگر عقل ساتھ دے تو اچھے فیصلے لیجئے۔